اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آنکھ کھولتے ہی عرش پر آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی یعنی کہ نام مبارک لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کیا، یا اللہ، تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے آدم، اس نام والا پیارا حبیب جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اے میرے پیارے آدم، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو نہ آسمان پیدا کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ جنت پیدا کرتا اور نہ ہی دوزخ پیدا کرتا۔ بعد اس کے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، چونکہ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں یعنی جسم مبارک میں شہوت بھی پیدا فرما دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو چھوا جائے، مگر اللہ رب العزت نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا اور تمہیں اس کا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ تو گویا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا گیا اور حق مہر مقرر کر دیا گیا۔ اور حق مہر کیا تھا کہ اللہ رب کائنات نے فرمایا کہ اے آدم، اس کا مہر ادا کرو، اور وہ یہ کہ جو عرش پر نامی لکھا ہوا ہے، جو میرے پیارے حبیب کا نام ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، میرے اس حبیب پر 10 بار درود پاک پڑھو تو تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب نکاح کر دیا گیا، حق مہر مقرر کر دیا گیا، تو حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بولا کہ اے آدم، حق مہر میں تجھے معاف کرتی ہوں اگر تم اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو گے تو۔ دونوں روایات سے لب لباب یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر کے طور پر اس وقت جب صرف انسانیت میں آدم اور حوا علیہ السلام تھے تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 10 بار درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد حق مہر ادا ہو گیا۔ تو درود پاک کے جہاں بے شمار فضائل ہیں، وہاں پر ایک فضیلت، ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جو ہمارے جد امجد اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام ہیں، ان کا حق مہر بھی درود پاک ہی ہے، اور درود پاک ہی سے ان کا نکاح حلال ہوا، اور خود رب کائنات نے ان کو درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ تو اس لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کے بے شمار فوائد ہیں
کہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اسی میں مشغول رہنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔